کر رہے ہیں، ان لذتوں کی اصل چاشنی تو انہوں نے عطا فرمائی۔ اس لیے آج کا یہ دن ان کی یاد کا دن، ان کے ذکر کا دن ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی اگر کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بندوں کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، تو سنو، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر عبادت اور بندے کا ذکر بھی عبادت۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ خدا کے ساتھ بندے کا بھی ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی عبادت۔ اس لیے جتنی دیر آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی عبادت، اللہ کا ذکر سننا بھی عبادت، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننا بھی عبادت۔ اور یہ سلسلہ حضرت سیدنا منم پاک سے مل رہا ہے، حضرت سیدنا ابو العلا سے مل رہا ہے۔ ابو العلائی بھی، منامی بھی، فردوسی بھی۔ بولو شجرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ شجرے کو غور سے پڑھو، شجرے کو غور سے پڑھو اور پھر تلاشو کہ تمہارے سلسلے کے بزرگ کہاں کہاں ہیں۔ اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا، بہت کچھ ملے گا، بڑی معلومات ہوگی۔ حاجی صاحب ہیں نا، پتہ لگاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جا کے خدمت کرتے ہیں، تو جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے۔ ہر کے خدمت کرتا وہ مخدوم شد، جو خادم نہیں بن سکا وہ کبھی مخدوم نہیں بن سکتا، جو غلام نہیں بن سکا وہ کبھی آقا نہیں بن سکا، جو جوتیاں نہیں سیدھی کر سکا وہ کبھی اللہ والے کا صحیح مرید نہیں بن سکا۔ اس لیے کہ مرید ہونا بڑا مشکل کام ہے، پیر ہونا آسان ہے۔ سن لو، مرید ہونا، زور سے بولیے، مرید ہونا مشکل ہے، پیر ہونا آسان ہے۔ لائیے نا ہم بھی ہرا پیلا پگڑی باندھ لیں اور اتنی موٹی تسبیح گلے میں جھلا لیں تو 2-4 مہینے کے بعد ہم بھی پیر صاحب ہوئے ہیں۔ نہیں، گاجا ٹانتا ہے جو سب فقیر، اس کا بھی 50 ٹھو مرید ہے۔ بولو نا یار، ہے نا غلط بول رہے ہیں؟ تو پیر ہونا کوئی مشکل کام ہے؟ بہت آسان کام ہے۔ رنگ بدل لو، پیر ہو جاؤ، داڑھی بڑھا لو، جھوٹا بڑھا لو، لیکن مرید ہونا بڑا مشکل ہے۔ پیر کسے کہتے ہیں، مرید کسے کہتے ہیں، اس کی تاریخ اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ آپ کے پیر و مرشد سے پوچھا گیا، حضور قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ ساری عمر کیا کرتے رہے، تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا عثمان ہارونی نے کہا کہ اگر خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو معین الدین کو سامنے کر دوں گا اور کہوں گا یہی لایا ہوں، میرے عمر بھر کی کمائی، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید میرے عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ اے اللہ، عمر بھر کچھ بھی نہیں کیا ہے، ایک معین الدین کو تیار کیا ہے، یہ معین الدین جو مجھے بھی مقبول ہے تجھے بھی مقبول ہے۔ تو پیر ہونا تو آسان ہے، مرید ہونا۔ اور جب ہم نے خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھا کہ آپ 22 سال تک کیا کرتے رہے، سب کو چھوڑ دیا، 22 سال تک آپ کیا کرتے رہے، تو کہتے ہیں 22 سال تک پیر کا سامان سر پہ ڈھوتے رہے۔ جہاں جہاں پیر صاحب جاتے تھے وہاں ان کا سارا سامان سر پہ لیے گھومتے تھے، یہاں قیام کرتے تھے وہاں رک جاتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ کھوجو تو ایک تو مرید ایسا ملے گا۔ ہم تو 10 روپیہ نذرانہ دے کے سمجھتے ہیں بہت احسان کر دیا پیر صاحب،
بولو نا بھائی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، چونکہ میں آپ کا اپنا ہوں، میرا حق بنتا ہے بولنے کا، دوسرا مولانا نہیں بولے گا، وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہلا کے نذرانہ لے گا چلا جائے، کیونکہ یہ میرا سلسلہ ہے، آپ جس سے منسوب ہیں میں بھی اس سے منسوب ہوں، میرا زیادہ حق میں صرف مولوی نہیں بلکہ اس سلسلے کا ایک خادم بھی ہے نا، سلسلے نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، آج میں جو کچھ ہوں آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے، یہ میں اپنی بولی نہیں بول رہا ہوں، جو مجھے تربیت دی گئی ہے وہ بول رہا ہوں، جو مجھے سکھایا گیا ہے وہ بول رہا ہوں، اس لیے آپ کا حق مجھ پہ بنتا ہے، میرا حق آپ پہ بنتا ہے۔ تو مرید ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا کرتے رہے 22 سال؟ کہا بس پیر صاحب جہاں جہاں جاتے رہے جاتا رہا، جہاں ٹھہرتے رہے ٹھہرتا رہا، جو کرتے تھے کرنے کا حکم دیتے تھے کرتا رہا، یہی تو 22 سال کرتا رہا۔ تو 22 سال میں تیار کیا سیدنا عثمان ہارونی کو، پورے ہندوستان کے پیر صاحب کے مرید کو ایک پلے پہ رکھ دو اور خواجہ غریب نواز کو ایک پلے پہ رکھ دو، اس میں عثمان ہارونی کی ایک مرید کو ایک پلے پہ رکھو اور ہندوستان بھر کے جتنے پیر صاحب ہیں سب کے مرید کو جمع کر لو، ایک پلے پہ رکھو، تو معلوم ہوگا خواجہ کا پلہ بھاری ہے، عثمان ہارونی کا پلہ بھاری ہے۔ تو مرید ہیں، مرید ہونا آسان نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرید مردے کی طرح ہوتا ہے۔ مرید کس کی طرح ہوتا ہے؟ مردے کی طرح۔ کبھی مردہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ زندہ کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہے، پیر کے ہاتھ میں ویسے مرید ہوتا ہے۔ اگر مرید ہونا ہے تو پیر کے ہاتھ میں ایسے ہی بن جاؤ جیسے تم مردہ ہو، وہاں قابلیت مت دکھا، کوالیفیکیشن مت دکھا، اپنے تجربات کو پیش مت کرنا، اپنی قابلیت مت وہاں چھانٹنا، اس لیے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی، بڑے بڑے آئے اور یہاں آ کے ختم ہو گئے۔ مردہ زندے کے ہاتھ میں جیسے رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ بولو بھائی، وہ بولتا ہے کہ ہم کو ایسے نہلاؤ، ایسا کفن دو، ایسے سرما لگاؤ، ایسے کافور لگاؤ، اتنے آدمی میرے جنازے میں شریک ہو، مجھے اس طرح اتارو قبر میں، ایسے مٹی دو۔ مردہ کہتا ہے تو زندہ کے ہاتھ میں ہے، زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہے، زندہ نے غسل دیا، جیسا چاہا کفن پہنایا، جیسے چاہی جنازے کی نماز پڑھی، جیسے چاہے لے کے چلے، جہاں چاہا قبر بنایا، جیسی چاہی مٹی ڈالی۔ مردہ خاموش ہے، مردہ خاموش ہے، بول نہیں رہا ہے۔ میں اپنے تقریر کے آخری جملے آپ سے عرض کر رہا ہوں، مردہ خاموش ہے، کاندھے پہ لیے جا رہے ہیں، زمین میں ڈالا، تختے لگائے، بانس لگائے، بچالی دیا اور مٹی ڈال دی۔ یہ کس کا کام تھا؟ زندوں کا کام تھا۔ اس کام کو کس نے کیا بھائی؟ زندوں نے۔ کہاں تک پہنچایا زندوں نے؟ قبر تک۔ قبر تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ مردہ کچھ بولتا رہا؟ مردہ کچھ نہیں بولتا رہا، مردہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا اور جا کے دنیا کو بتا رہا تھا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، تیری منزل ہے، میں تو اپنے منزل تک پہنچ گیا ہوں، تجھے ابھی یہاں تک پہنچنا باقی ہے، آنے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھ کے جا، تو اپنی منزل پہچان، اپنی اوقات پہچان۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہیں سے بڑے نقطے کی بات ہے کہ جب آپ نے مردے کو دفن کر دیا تو اس کی قبر میں کون آئے؟ منکر نکیر آئے، اور بھی کوئی آئے؟ ارے فرشتے تو آئے تو آئے، ان کو آنا ہے، وہ تو مسلم کے پاس بھی آئیں گے، کافر کے پاس بھی جائیں گے، جو ہاں لا ادری کہے گا اس کے پاس بھی جائیں گے، جو ربی اللہ کہے گا اس کے پاس بھی جائیں گے،
ان کا کام تو دونوں کے پاس جانا ہے، لیکن یہ قبر جو ہے، مسلمان مرا، مومن مرا، آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، کافور مرا، سرمے لگائے، جنازے کی نماز پڑھی، آرام سے لے جا کے قبر میں لٹا دیا، دھیرے دھیرے مٹی ڈالی آپ نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آپ لوٹے تو اس کی قبر میں محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ مردہ ہے، کون آئے؟ گھبرانا نہیں، تو اکیلا نہیں ہے، میں ہوں، پریشان نہ ہونا، اندھیرا ضرور ہے لیکن میں جہاں آؤں گا وہاں نور کا اجالا پھیل جائے گا، تیری قبر تنگ ضرور ہے لیکن میں جہاں جاؤں گا اس میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو لے گئے مردے کو، تو ملا کس سے مردہ؟ مصطفیٰ سے۔ کس سے ملا؟ مصطفیٰ سے۔ اسی طرح تم پیر کے ہاتھ میں ہو جاؤ نا، جیسے مردہ تھا تو ان لوگوں نے مصطفیٰ سے ملا دیا، تیرا پیر بھی تجھے مصطفیٰ سے ملا دے گا۔ یہ لوگ تو تجھے قبر میں چھوڑ کے واپس آئے تھے، لیکن پیر تجھے چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا، نہ یہاں نہ وہاں، وہ تو پیر کا ہاتھ ہوگا مصطفیٰ کے ہاتھ۔ لیکن شرط یہی ہے، مردہ بن جاؤ، مردہ بن جاؤ۔ سیدنا اسماعیل پاک نے، سیدنا وارث پاک نے مقبول احمد کو مقبول احمد بنا دیا، ہے نا؟ مقبول احمد کو کیا بنایا؟ جو نام تھا وہی با مسلمہ بنا دیا۔ اس لیے آج ولایت کا ایک سورج یہاں چمک رہا ہے اور دنیا فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ جنگل تھا، جنگل میں ایک ولی نے منگل کر دیا۔ بولو غلط تو نہیں بول رہے؟ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، تم جس سے بھی مرید ہو، ان کے خلفاء ہیں، ہے نا؟ ان سے بھی لوگ مرید ہیں، متعدد خلفاء ہیں، لیکن یہ بات سب کے لیے ہے، یہ بات سب کے لیے ہے کہ اپنے پیر کے ہاتھوں میں مردے کی طرح رہو۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ پیر کی بارگاہ میں اپنی عقل مندی مت چلانا۔ اگر عالم ہو تو اپنا علم مت دکھانا، نہیں تو جو ہے وہ بھی چوپٹ ہو جائے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب، آخری بات سنو اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے، حج کرنے جا رہے تھے تو بابا فرید سے ملنے گئے، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، حضور دعا کیجئے گا حج کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں ملتے ہیں لوگ، تو آپ نے کہا بابا حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا فرض ہے، اس پہ فرض ہو گیا ہے، اسلام کا رکن ہے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا بابا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ تو کہا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کہا بابا تم ایک کم بتا رہے ہو، تم ایک کم بتا رہے ہو، اسلام کے رکنوں میں 6 رکن ہیں۔ وہ کیا؟ کہا ایک رکن ہے روٹی، کھانا تیار ہو رہا ہے، ابراہیم بھائی اس کا بھی خیال حضرت نے رکھا ہے، یہ اس رکن کا ہے نا۔ خانقاہوں میں جاؤ گے تو سب کے ساتھ کھچڑا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ غوث پاک کا، غریب نواز کا، امام حسین کا، ہمارے بزرگوں نے اس 6 رکن کو اپنی خانقاہوں میں رکھا ہے، اس لیے کہ جب یہ خالی ہوتا ہے تو آدمی دماغ سے نہیں سوچتا، پیٹ سے سوچا کرتا ہے۔ پہلے کھانے کو بھی رکھا ہے، ادھر روح کا بھی خیال ہے، ادھر جسم کا بھی خیال ہے۔ ہم لوگوں نے تو بہت کھایا ہے، جا کے تندوری روٹی لاتے تھے، پوچھئے نا سامنے بہت کچھ کھلایا ہے۔ ہمارے پیر نے تو جو کھلا دیا ہے، کھلانے کی، کھانے کی اب خواہش نہیں، کوئی کیا کھلائے گا، کوئی کیا کھلائے گا؟ تو بابا فرید نے کیا کہا کہ 6 رکن بابو روٹی ہے، تو بگڑ گئے، اسلام میں تعریف کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 ہی رکن ہیں،
5 ہی رکن ہیں اور آپ 6واں رکن اپنے طرف سے جوڑ رہے ہیں. اسی لیے میں یہ عقیر فقیر لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا. چلے گئے حج کر کے آ رہے ہیں, حج کرنے گئے, حج کیا, راستے میں جہاز ڈوب گیا, طوفان چلا, بہت دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, دھیرے دھیرے ہوائیں تیز ہوئی, طوفانی شکل ہواؤں نے اختیار کیا اور کشتی کے تختے ٹوٹ گئے, موجوں نے کشتی کو ڈبا لیا. تو یہ مفتی صاحب ایک تختے کے سہارے کسی طرح سے کنارے آئے تو دیکھا نئی جگہ ہے, سامنے جنگل ہے اور یہ ساحل ہے. تو بیچارے دھیرے دھیرے اٹھے اور جنگل سے سوچا کہ آبادی کی طرف چلے جائیں. تو چلنے لگے, رات ہو گئی, پھر سورج نکلا. تو اب تو بھوک پریشان تھی, کھانے کو کچھ ہے نہیں, سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, لیا نہیں جا سکتا, نہ کھانا ہے نہ پانی, بھوکے پیاسے چلے جا رہے ہیں. بہت تڑپے, دوسرا دن ہوا, اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی, پیاس بھی برداشت, لبوں کو جہاں آ گئی. دیکھا ایک دیہاتی جا رہا ہے, کیا دیکھا, ایک دیہاتی چلا جا رہا ہے. تو اپنے نحیف آواز سے, کمزور آواز سے, بھائی سنو سنو, رکو رکو. آیا آیا, کیا ہے, کہا ایسے ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں, میں کئی دن سے کھایا پیا نہیں ہوں, تمہارے اس میں گٹھری میں کیا ہے. کہا میرے پاس روٹی بھی ہے, پانی بھی ہے. تو کہا کہ روٹی پانی دے دو میں کھا لوں. کہا کہ میں روٹی پانی دوں گا, تم کیا دو گے ہم. روٹی پانی کی کچھ قیمت ہوتی ہے کہ نہیں, تو کچھ دو گے کہ نہیں دو گے. کہا میرے پاس ہے کیا کہ دے دوں. تو اس نے کہا کہ بہت کچھ تمہارے پاس دینے کو ہے, دینے کو بہت کچھ تمہارے پاس ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے, سب تو طوفان کے نذر ہو گیا, کشتی ڈوب گئی. کہا اچھا بتاؤ نماز ہے کہ نہیں. کہاں ہے. روزہ ہے کہ نہیں. کہا ہے. کہا ابھی حج کر کے آ رہے ہو, حج ہے کہ نہیں. کہا ہے. تو کہا کہ تب ایک روٹی لے لو اور عمر بھر کی نماز دے دو. مرتا کیا نہ کرتا, مولوی آدمی ہے بھائی, ہم لوگوں کی عادت شروع سے بگڑی ہوئی ہے کھانے کے لیے. سب سے بگڑا منہ کس کا ہوتا ہے, مولوی کا. اور سب سے اچھا کھانا کون کھاتا ہے, جو بادشاہ نہیں کھاتا وہ ہم لوگ کھاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ رسول کا کرم ہے, یہ نائب رسول ہونے کا فیض ہے. جو ہم لوگ کھاتے ہیں روزانہ نا, روزانہ لوگوں کو میسر نہیں ہے, اس کے بیان کا وقت نہیں ہے. تو کہا کہ ایک روٹی لیجیے, عمر بھر کی نماز دے دیجیے. تو بھوکا آدمی جو 2-3 دن کا ہے وہ ایک روٹی کھائے گا تو اس کی بھوک اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو کہا بھیا ایک اور دے دو. کہا ایک اور ایسے نہیں دوں گا, نماز تو دے چکے, روزہ جو رکھا ہے وہ بھی دے دو. روزہ جو رکھا ہے کہا وہ بھی لے لو, لیکن ایک روٹی اور دے دو. ایک اور کھایا, ابھی بھوک نہیں مٹی. کہا ایک روٹی اور دے دو. کہا اب حج دینا پڑے گا جو کر کے آ رہے ہو. کہا وہ بھی لے لو, روٹی دے دو, جان بچاؤں. جب اس نے روٹی دے دیا تو اب جب بھوکا آدمی کا پیاس لگی, روٹی اندر گئی تو پیاس لگی. تو کہا پانی ہے تمہارے پاس. کہا پانی ہے لیکن تمہارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں, پانی کیسے دوں تم کو. کہا عمر بھر بہت کچھ کیا ہے اور آد و وظائف پڑھے ہیں. کہا اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہو کہ اللہ ہم اپنے سارے نیک اعمال اسے دے رہے ہیں, اس کے بدلے ہم پانی لے رہے ہیں, تو میں پانی دے دوں گا. پانی دے دیا, پانی دے دیا, لیکن ابھی ایک چیز باقی تھی, زکوٰۃ. اب یہ پانی دے کے تو کہا ارے بھائی جا کہاں رہے ہو, کم سے کم اس جنگل سے نکلنے کا راستہ تو بتا دو. کہا وہ بھی پھوکٹ میں نہیں بتاؤں گا, جو زکوٰۃ دیا ہے وہ مجھے دے دو تو تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں. زکوٰۃ دیا, منزل تک پہنچا دیا, کسی صورت سے پہنچے تو اب گھر نہیں جا رہے ہیں, سب سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جا رہے ہیں. کہا حضور آپ نے جو بتایا تھا وہی صحیح ہے, میں جو سمجھتا تھا وہ غلط. بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ پڑھائی ہے,
بزرگ اسی طرح پڑھاتے ہیں، اسی طرح پڑھاتے ہیں۔ اس لیے حضور وہ اللہ والوں کے پاس بخراتی مت چھاٹو، عالم ہو تو اپنا علم باہر رکھ کے آؤ، غلام بن کے آؤ، ہے نا؟ ہر رنگ کشنا کام تمہیں دیکھنے کے بعد چھوٹا نہیں ہے جام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد بس ہو گیا غلام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ بزرگوں کی بارگاہ میں تم اس موم کی